بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کے جو پروگرام ہے ہم MRQ UK کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کے اس پروگرام میں میرے مہمان خصوصی ہیں حضرت قبلہ پیشوائے طریقت و شریعت و طریقت، آپ سالار قافلہ ہیں، آپ سفیر اسلام ہیں، فقیر غلام حسین قادری المعروف سائنس سرکار، شہزادہ نشین خان کا بری شاہ لطیف، مرکز محمدی روحانی قافلہ سے حالہ اسلام آباد سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ UK کے ٹور کے اوپر آئے ہوئے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہماری ریکویسٹ کے اوپر آپ اس جگہ کے اوپر تشریف لائے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں، اور میں آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ، بہت مہربانی۔ امید ہے آپ کا UK کا ٹور جو ہے وہ کافی اچھا گزر رہا ہے۔ جی الحمدللہ، بہت اچھا گزر رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس میں خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ جیسا کہ آج اب آپ تشریف لائیں اس پوڈ کاسٹ میں، اور ہمارا اس میں آج میں سمجھتا ہوں کہ اس یہ مادی دور کے اندر امت مسلمہ بہت سے مشکلات کا شکار ہے۔ ہر طرف ہم دیکھتے ہیں ہر انسان ناخوش ہے۔ آج کے اس مادی دور میں لوگ بہت سی مشکلات پریشانیوں کا شکار ہیں، لوگوں کے بہت سے مسئلے ہیں، لوگ ڈفرینٹ قسم کی، ہر انسان ہی پریشان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ہمارے ارد گرد، اور جیسا کہ آپ کا تعلق درگاہی نظام کے ساتھ ہے، اور آپ کے پاس بھی سائلین بہت سے مشکلات پریشانیوں کے لیے آتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج امت مسلمہ کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں کہ ان کی جو ڈفرینٹ پریشانیاں، کاروباری ہیں، مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، اور پھر وہ عاملین کے پاس غلط قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں، اور اس میں وہ اپنا پیسہ بھی، وقت بھی، اور بہت سی چیزیں لٹا بیٹھتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد دنیا میں آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ان کا بہت سا پیسہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو میں خود کافی ٹائم سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ امت مسلمہ کو بغیر کسی لین دین کے کچھ بھی، ہم دیکھتے ہیں کہ درگاہ نظام میں کوئی ہمارا پیسوں کا کوئی اس قسم کا سسٹم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ ان کی بہت سی مشورہ جات سے لوگوں کو نوازتے ہیں، جو سائلین آپ کے پاس آتے ہیں، لوگ اپنی مشکلات لے کے آتے ہیں۔ تو اس پروگرام میں میں یہ سمجھتا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑی سی امت مسلمہ کے لیے اس چیز کو تھوڑا ایلیبوریٹ کریں، بتائیں کہ کوئی ایسا ذکر بتائیں، کوئی ایسی آیت قرآن مجید سے بتائیں کہ جس سے لوگوں کو ان کی مشکلات کا حل مل جائے۔ جی ماشاءاللہ، آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ آج کے اس مادی دور میں ہر انسان کسی نہ کسی مشکل کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، اسے بے شمار مسائل ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ جو میں محسوس کرتا ہوں وہ قرآن و سنت سے دوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جو احکامات ہیں اس سے ہم دور ہیں، اور سنت مبارک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک طریقہ ہے اس سے ہم دور ہیں۔ سب سے پہلے تو پوری امت کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ قرآن و سنت کی طرف آ جائیں، اور اس سے انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی ہو جائے گی۔ مشکلات سے نجات پانے کے لیے جیسے آپ نے کہا ہے کہ کوئی ایسی چیز بتائی جائے، تو میں قرآن پاک سے ہی ایک سورہ کا انتخاب کرتا ہوں، اور اس سورہ مبارک کے حوالے سے اس کی پہلی آیت کا انتخاب کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ عربی کے اندر قل سے مراد ہے، جب آپ کسی کو کہیں گے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، یہاں اس قل سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ہے، وہی اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ هو اللہ کا مطلب وہی اللہ ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد بار استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی وحدانیت اور یکتائی کو ظاہر کرتا ہے، اس کے ایک ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر معبود ہے صرف اللہ کی ذات ہے،
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تمہاری پکار سننے والا اللہ ہے، تمہیں مکمل نجات دینے والا اللہ ہے۔ اس لفظ مبارک سے اور یہ اسم مبارک کا جو ذکر کرنا ہے، اور اس لفظ سے اس پاک پروردگار پر یہ یقین کامل رکھنا، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اور یہ جو اسم ذات ہے، اس کے بے شمار فیوض و برکات ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے فیوض و برکات بتاؤں، ضروری طور پر جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سورہ اخلاص کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سورہ اخلاص جو ہے یہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک سے ہم نے اس سورہ کا انتخاب کیا ہے، اور اس کے بے شمار فیوض و برکات ہیں، لیکن میں آپ کو مختصر بتاؤں گا کہ 50 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اس کی تلاوت کرنے والا جو بندہ ہے، اس کے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ 50 سال تو بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے، اور بڑے زیادہ ہیں کہ چھوٹی سی صورت قرآن پاک کی کتنی برکتیں ہیں۔ 50 سال زندگی گناہ، کیا یہ سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے ہر قسم کے؟ دیکھیں، گناہ کی جو اس کو الگ الگ جو فقہا نے بتایا کہ ایک گناہ صغیرہ ہیں اور ایک کبیرہ ہیں، اور اسی طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بھی ہیں۔ جو بندوں کے متعلق گناہ ہیں، کسی کے مال لوٹا ہے، کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، کسی کو تماچا مارا ہے، یہ تو فیصلہ قیامت والے دن ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہم حقوق العباد میں کہیں پھنس نہ جائیں۔ اس کے علاوہ جو حقوق اللہ میں کوتاہیاں ہیں، چھوٹے موٹے بشری تقاضے ہیں، انسان کوئی نہ کوئی اس سے گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو ایسے گناہ جو ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کے 50 سال کے گناہ مٹا دے گا۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کریں کہ یہ 50 سال کے جو گناہ ہیں، یہ کہ مینشن بھی ہوا ہے، مطلب یہ بات قرآن یا حدیث میں کس جگہ پہ؟ جی بالکل، چونکہ ہمارے لیے جو ایک ماڈل ہے جہاں سے ہم نے رہنمائی لینی ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا 50 سال گناہ مٹا دیے جائیں گے، ترمذی شریف حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ہر روز 200 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے گا تو قرض کے علاوہ اس کے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ یعنی اگر اس پہ قرض بھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، مقروض ہے، تنگ دست ہے، غربت میں ہے، وہ اپنے روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، اس میں ساری چیزیں لے لیں، اگر اس پہ قرضہ ہے، جتنا بھی قرضہ ہے، 200 مرتبہ روز اس کی تلاوت کرنے والا جو بندہ ہے، اسے قرضے سے بھی نجات مل جائے گی، اور اس کے علاوہ 50 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ سنس آف اپ ٹو 50 ایئرز ول بی ایسڈ۔ یعنی یہ اتنا کمال کا ذکر ہے کہ ہماری زندگی کے جو بے شمار گناہ ہیں، اگر ہم روزانہ اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، روزانہ اس کا ذکر کرنا شروع کر دیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ کتنا کرم کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ 200 دفعہ تو شاید انسان تسبیح پہ ایک دفعہ روٹین بن جائے تو شاید 1 گھنٹہ بھی نہ لگے۔ جی نہیں، بہت کام لگتا ہے، یہ عادت بن جائے تو پھر اس کے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ اس میں اس کے جو ہے آپ کو بینیفٹ ملیں گے۔ آپ دیکھیں گے جو بندے عادی ہو جاتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو 500 بھی پڑھتے ہیں، 1000 بھی پڑھتے ہیں، بڑے محبت کرنے والے ہیں،
دیکھیں جس کے لیے مشکلات پریشانیاں آج کے دور میں، اس کے لیے کوئی کسی بھی جگہ پہ جا رہا ہے، ہاسپٹل جا رہا ہے، کسی کے پاس لوگوں کے پاس پیسے مانگ قرض کے لیے جا رہا ہے، جی ٹائم لگا کے جاتا ٹائم لگاتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، ٹائم خرچ ہوتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے، بے شک، پھر وہاں جائے گا، وہ کوئی کہے گا جی اتنے ہزار والا کالا بکرا لے آئیں، جی بے شک، کوئی کہے گا جناب اتنا دیسی مرغا لے آئیں، ہاں جی ایسے، کوئی کہے گا جی میں نے جنات کو گوشت کھلانا ہے، اس کے مجھے ایسے پیسے چاہیے، حتیٰ کہ کوئی جنات کو گوشت نہیں کھلانا. یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے، بے شک، گمراہ کر رہے ہیں نا لوگوں کو جی اپنی لالچ میں، جی اپنے اس معاملات کی وجہ سے. وہ جو پریشانی میں آیا ہے، جو تنگی میں آیا ہے، جو سفر کر کے آیا ہے، اس کی پریشانی انہیں نہیں ہے، وہ اپنی فکر میں لگ گئے ہیں کہ یہ بکرا میں دے جائیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس طرح کے لوگوں کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے جن کا لالچ ہے، پیسہ ہے. تو آپ جو ہے نا اس سفر سے بچیں گے، مال کے نقصان سے بچیں گے، تو آپ گھر میں بیٹھ کے 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں بے شک، نہ تو اس کوئی کا خرچہ فائدہ. ہے نہ کچھ اور ہے. تو یہ تو بہترین ہے. سامعین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مقصد ہے اس پوڈ کاسٹ کا، آپ کے تک جو رہنمائی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ پہنچانا ہے کہ آپ کے مشکلات کا حل بغیر کوئی پیسہ کوئی چیز صرف کیے ہوئے حقیقی معنوں میں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس کتاب کے اندر جو انعامات رکھے ہیں، یہی مقصد ہے اس پروگرام کا. تو آپ مزید اس صورت کی فضیلت جو ہے وہ کچھ بیان کیجئے سامعین کے لیے. ہاں، اس کے جو ہے سورہ مبارک جو ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں. روزانہ 200 مرتبہ باوضو پڑھنے والے کو مزید 8 انعامات بھی وہ اس سے مل جائیں گے. مزید اگر وہ چاہتا ہے 200 تو پڑھے گا، اس کا قرضہ بھی اترے گا اور اس کے 50 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. جی 300 دروازے رحمت کے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے گا. جو اس کا قاری بن گیا، اس کی تلاوت کرنے والا بن گیا، 300 دروازے اس کے لیے رحمت کے کھول دیے جائیں گے. یہ ایک ہو گیا. دوسرا، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دے گا. مثلا دشمنی، قرض، فتنہ، فساد، جو اس کے لیے تقدیر میں معاملات آ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بند کر دے گا. نمبر 3، اللہ پاک اپنے علم میں سے اس کو اتنا علم دے گا جو اس کے لیے کفایت کر جائے گا کہ وہ حلال اور حرام کو سمجھنا شروع کر دے گا. ایسا علم ملے گا جس کی وجہ سے وہ پرہیزگاری کی طرف جائے گا، تقوی کی طرف جائے گا، گناہوں سے بچ جائے گا. گناہوں کے بارے میں اسے علوم مل جائیں گے کہ ایسا علم مل جائے جس سے انسان کو اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے. اور اس کی تلاوت کرنے والا جو ہوگا 36 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اس کو ملے گا. یہ 200 مرتبہ جو تلاوت کرتا ہے، جیسا کہ پہلے بتا دیا کہ 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. 7 نمبر پہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں اسے 20 گھر عطا کرے گا، 20 بنگلے عطا کرے گا جو یاقوت و مرجان اور زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے، اور ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے. یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنی فضیلت ہے. اور جو اس کا نامی فضیلت ہے کہ جب مرے گا تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شریک ہوں گے. جی دیکھ لیں کتنی فضیلت ہے. یہ تو اس کی ہم آپ سے جیسے کہ اس کی دنیاوی فیوز و برکات کے بارے میں بات کی، آپ نے تو اس کے 8 پوائنٹس انسان کی اخروی زندگی میں کمالات کی طرف آپ نے 9 پوائنٹ آپ نے مینشن کر دیے. تو یہ واقعی سامعین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے. قرآن تو پورے کی بات بھی نہیں ابھی ہو رہی، ابھی تو صرف ایک صورت کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے اتنے فیوز و برکات ہیں کہ آپ کی دنیا تو سنورے گی، دنیا کے معاملات میں آسانی تو آئے گی، جیسے کہ قبلہ نے فرمایا کہ وہ جو آخرت کے معاملات ہیں اس میں 9 چیزیں آپ نے مینشن کی ہیں، اور ابھی اس کے علاوہ بھی ظاہر کافی چیزیں ہوں گی، یہ تو ان میں سے چند ہیں. یہ چند چیزیں ہیں. اس کی تو دیکھیں قرآن پاک کا ایک لفظ 10 نیکیاں لے کے آتا ہے. سبحان اللہ. اس کے اگر ہم جائیں قرآن پاک کی تلاوت میں تو وہ تو پھر
یہ تو ایسا سمندر ہے کہ اس میں سے تو جی انعامات ہی انعامات ہیں. یہ آج کے دور میں ہم نارمل انعامات کی طرف جاتے ہیں، یہ ڈیفرنٹ لاٹری اور اس میں تو آپ دیکھیں کہ یہ 200 دفعہ پڑھنے سے آپ کے کتنے دنیا اور آخرت کے کتنے انعامات ہیں آپ کے لیے. سبحان اللہ. تو اس کی فضیلت پہ بات ہو رہی تھی کہ قرآن کی فضیلت اور سورہ اخلاص کی فضیلت جو ہے جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا. جی بے شک، ٹھیک ہے جی. اور پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. بے شک. تو مسند احمد میں اس کے نزول کی وجوہات بتائی گئی ہیں. سبحان اللہ. جی ٹھیک ہے جی بالکل. اس کی تھوڑی سی ہم شان نزول پہ بھی آپ اس کی ہاں جی. شان نزول جو ہے وہ کی رہنمائی شان نزول میں مختصر سی. اس وقت جو مشرکین مکہ تھے، جی جب اللہ کے محبوب نے انہیں دعوت حق دی کہ لوگوں کو ہو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تم بتوں کو جو پوج رہے ہو جی یہ تمہارا کچھ نفع فائدہ نقصان نہیں کر سکتے، تم ایک اللہ کو مانو اور اسے تسلیم کرو جی جو تمہارا حقیقی رب ہے. بے شک. تو مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوال کر دیا کہ آپ رب العزت کا نسب اور تعارف بتائیں. ان سے پوچھا اللہ کا نسب و تعارف کیا ہے. انٹروڈکشن دیا جائے، یعنی آسان الفاظ میں. ہاں جی ہمیں بتائیں جی، آپ جیسے اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کا کوئی انٹروڈکشن تو اس کا انٹروڈکشن کرائیں، اس کا تعارف کرائیں، اس کا حسب نسب بتائیں. سبحان اللہ. ان مشرکین نے جو سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا تھا اس کے جواب میں اپنے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے اللہ نے جواب دیا اور یہ پوری سورہ جو ہے یہ نازل فرمائی. یعنی سامعین اپنا انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ کی سائد میں ہاں یعنی خود اللہ خود وہ کرا رہا ہے. اگر اسے آپ غور سے پڑھیں، میں پوری امت کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس سورہ کو پڑھیں اور اس میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہو بے شک کہ وہ ذات ہے کیا. تو اس میں تو اللہ نے خود اپنا انٹروڈکشن جی اس نے اس میں واضح اس سورہ کے اندر انہیں بتا دیا کہ جو ہے نا میری اولاد نہیں ہے، نہ مجھ سے کوئی اولاد پیدا ہو سکتی ہے، میں تو واحد ہوں، احد ہوں، صمد ہوں، بے نیاز ہوں، وہ تو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا مشرکین مکہ کو اس سورہ مبارک کے اندر. صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارک ہے، اسے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ قرار دیا ہے. سبحان اللہ. اسے ایک سورت کو جی ماشاء اللہ. یعنی یہ جو ایک پڑھ لے گا 1/3 1/3 جو ہے اس کو اجر و ثواب ملے گا. اور اسے رات کے پڑھنے کی ترغیب دی ہے، یعنی رات کے وقت کم از کم اس کو ضرور تلاوت کرو جتنی تمہیں توفیق اللہ نے دی ہے. اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارک ہے کہ بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین اس سورہ سے محبت کی وجہ سے، چونکہ جو فضائل اس سورہ کے سنے تھے، اس کی محبت کی وجہ سے ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اس سورہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور جب یہ بات حضور صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس کے ساتھ محبت جو ہے، اس سورہ کے ساتھ جو تمہاری جو محبت ہے یہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گی. یعنی حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس سورہ سے بہت محبت فرماتے تھے. تو اس سورہ سے محبت کرنے والا میرے آقا کا یہ فرمان جاری ہو گیا کہ یہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گی. اور اس سورہ کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس کے معنی و مفاہیم پہ کو جانتا ہے اور اسے تلاوت کرتا ہے محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ، اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے. یعنی اس کے فیض و برکات تو ان گنتی ہیں. جی اس کے تو فیض و برکات جو ہے بہت زیادہ ہے. چاہے پڑھنے سے ہے، چاہے محبت کرنے سے ہے، دنیا بھی سنور رہی ہے، آخرت بھی. سامعین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی صورت جس میں اللہ نے اپنا خود انٹروڈکشن دیا، اپنی ذات کے حوالے سے اللہ نے خود اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا.
تو اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے فیوز و برکات ہیں صرف قرآن کی ایک صورت کے اندر. نہ کوئی لمبے چوڑے اس کے اندر کسی معالج کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی، نہ کسی عاملین کے پاس جانے کی طویل آگوں کی ضرورت ہے، اور صرف ایک یہ وہ صورت ہے جو ہم اپنے گھروں میں بچے کو، چھوٹے ہوتے بچے کو سب سے پہلے یہی تقریباً صورت سکھائی. ہم بھی اپنے بچپن میں ہر رکعت میں یہی صورت سٹارٹ یہی سب پڑھتے ہیں، ہر بچہ پڑھتا ہے. تو اس کی ہر مسلمان کو یاد ہمارے آغاز ہی جو ہے جب ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو ہم یاد بچوں کو کرواتے ہیں. بہت آسان ہے یاد کرنے میں جی. بہت آسان ہے. اور مزید اگر میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ یہ ہماری امت کو چاہیے کہ اپنے قرآن کی تصحیح کے لیے کسی اچھے قاری اور حافظ کے پاس جو ہے آپ اپنی جو ہے تصحیح بھی کریں تاکہ نمازیں بھی درست ہوں اور پڑھنے کا انداز بھی ٹھیک ہو جائے. جمعۃ المبارک تو ویسے بھی دنوں کا سردار دن ہے، عید کا دن ہے، اور اس کے بارے میں اور بھی جیسے کہ جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں، اس کے بارے میں بھی موجود ہے. حدیث کی کتاب ہے در منشور، جس کی جلد نمبر 6 میں روایت کرنے والی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. تو جن کے فرمان مبارک کا جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا مفہوم جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس کے اندر اس سورہ کے ساتھ 2 سورہ اور بھی ہیں، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ 3 صورتیں قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں. جمعے والے دن جو بعد نماز جمعہ 7 مرتبہ سورہ فلق، سورہ اخلاص کو، سورہ فلق کو اور سورہ ناس کو 7 مرتبہ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے عوض دوسرے جمعے تک، اگلے جمعے کے آنے تک برائیوں سے بچا لے گا. یہ ایک حصار ہے، یعنی وہ ایک کلے میں بند ہو جائے گا. سورہ کاف کی بھی فضیلت میں آتا ہے کہ وہ اگلے جمعے سے اگلے جمعے تک محفوظ ہو جائے گا. اس عمل کی وجہ سے وہ آگے وہ جو گناہ ہونے ہیں یا کسی برائی کے اندر اس کے پھنسنے کا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی برکت سے بچا لے. آمین. آپ دیکھیں کہ 5 بلکہ شاید آپ گھڑی پہ کاؤنٹ ڈاؤن بھی چلائیں تو 2 منٹ لگیں گے آپ کو یہ 3 صورتیں تلاوت کرتے ہوئے. تو اس کو تلاوت کریں اور اس سے آپ ایک پورے ہفتے کے لیے اللہ رب العالمین آپ کو ڈفرینٹ قسم کے گناہوں سے جسے ہم گزر رہے ہیں، آج کا یہ دور ہے ہی اس قسم کا انتہائی پرفتن دور ہے، تو اللہ رب العالمین آپ کو ایک ہفتے کے لیے ان گناہوں سے محفوظ کر لے گا. اس میں مزید بھی اس کے فضول و برکات و سورہ کے بہت سے ہیں. میں مختصر طبرانی کے اندر، احمد کے اندر ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے جس نے سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اب دیکھیں کہاں اب تقسیم ہو رہا ہے نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں کہ بھائی تم پڑھنے والے بن جاؤ. 1 مرتبہ بھی اس نے اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھ لی تو جنت واجب ہوگی. بخاری شریف کے اندر ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے کہ 2.5 قرآن کے برابر اس کا ثواب ہے. یعنی اس کی تلاوت کرنے والا جس نے 3 مرتبہ پڑھا وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا ہے. 3 مرتبہ یہ پڑھنا، یہ بہت کامن. ہاں جی، جامع الحدیث السیوطی کے اندر یہ حدیث باقاعدہ وہاں پر موجود بھی ہے. اور 10 مرتبہ پڑھا تو جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیا جائے گا. اب یہ امت کو دیکھا جا رہا ہے نا کہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ہی نواز دیا ہے. 1 مرتبہ پڑھ لو، 3 مرتبہ پڑھ لو، 10 مرتبہ پڑھ لو، 200 مرتبہ پڑھ لو، 100 مرتبہ پڑھ لو، 50، کچھ نہ کچھ تاکہ تمہارا حصہ پڑ جائے. 10 مرتبہ پڑھے گا تو جنت میں ایک محل اسے ملے گا. میں سمجھوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اس موجودہ حاضر ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے کہ آپ کے علم میں تھا سرکار کے کہ امت پہ ایسا ٹائم بھی آنا ہے کہ وہ اتنی زیادہ معاملات میں جائیں گے، ٹائم ہی نہیں ان کے پاس ہوگا. مجمع الزوائد کے اندر مزید اس کی فضیلت سنیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے 50 مرتبہ پڑھے جو بندہ یہ پڑھے گا بروز قیامت اس کی قبر سے پکارا جائے گا کہ اے اللہ کی تعریف کرنے والے کھڑا ہو اور جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا میں چاہوں گا آپ ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں اس کے مزید فوائد کے بارے میں. یہ جو اسم آپ نے هو اللہ احد
جو آپ نے پڑھا ہے، جو اس کی پہلی تلاوت کی ہے، اس کے بھی کچھ فوائد ناظرین کو؟ جی، اس کے فوائد چونکہ سورہ اخلاص تو بڑی تفصیل طلب ہے، وہ ایک پروگرام ہے تو اس کو ویسے بھی مکمل نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح هو اللہ احد ایک آیت کو بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی شان ہے، لیکن اس کے بے شمار فیوز و برکات ہیں. تو وہ میں ناظرین کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ذکر ہے جو دل کو پاک کر دیتا ہے. سبحان اللہ. جو بندہ هو اللہ احد قل هو اللہ احد پڑھے گا جی. تو اس سے کم از کم اسے یہ 8 فوائد جو میں ابھی بتانے لگا ہوں یہ اس کو ملیں گے. ایک تو اس کا جو ذاکر ہوگا اس کا دل پاک ہو جائے گا. جب دل پاک ہو جائے گا، گناہوں سے نجات ہو جائے گی، وہ تو اللہ کے دوستوں میں چلا جائے گا. بے شک. کوئی لمبی ریاضتوں کی ضرورت نہیں، کوئی چلا کشیوں کی ضرورت نہیں، جنگلوں پہاڑوں میں جانے کی ضرورت نہیں. یعنی اس کے ذکر سے آپ اگر صحیح طریقے سے اس کا ذکر کریں اور اسے سمجھ لیں اور حرام سے بچیں، گناہوں سے بچیں، تو اس کا ذکر جو ہے ذاکر کے دل کو پاک کر دے گا. اچھا، دل کو پاک آپ نارمل، ہم جیسے میں چاہوں گا سامعین تھوڑا سا ان کو پتہ لگے کہ دل کی پاک کرنے سے آپ کیا ادھر اللہ تعالیٰ تزکیہ نفس جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے نا کہ تزکیہ نفس کرنا ہے، وہ باطن کا ہے، دل اور روح کی پاکیزگی. یہ جو گناہ ہے اسپرچولی روحانی طور جی، یعنی جس کو ہم چونکہ گناہ انسان کے دل کو جو ہے سیاہ کر دیتے ہیں. داغ پڑتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے، بے پردگی کرتا ہے، حرام کھاتا ہے. اس طرح سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. کامن گناہ ہے آج کے جی. معاشرے میں یہ سارے. اور اب اس کا دل بھی پاک ہوگا اس ذکر سے، اور دوسرے نمبر پہ اسے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی. سبحان اللہ. یعنی کہیں یہ کہ اگر انسان توبہ کے ساتھ اگر اس ذکر کو اپنا لے صدق کے دل سے، تو ایک تو اس کے گناہ پچھلے بھی معاف ہو جائیں گے، اور اللہ جیسے ہم نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فردر ایک ہفتے کے لیے محفوظ بھی کر لے گا، اور اس کے بعد جب اس کا دل پاک ہو جائے گا تو وہ اس رستے کے اوپر چل پڑے گا جو روٹ سیدھا اللہ کی دوستی کی طرف جاتا ہے. پڑھنے والا، اس کی تلاوت کرنے والا ہر قسم کے خوف سے محفوظ ہو جائے گا. اللہ ہر قسم کے غم سے نجات پا لے گا. اس کے پڑھنے سے رزق میں برکت آئے گی. اس کے پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. جو اس کی تلاوت کرے گا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا. اس کے پڑھنے سے شیاطین اور جنات سے حفاظت ہوتی ہے. یعنی عموماً لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ گھروں کے اندر جنات ہیں، شیاطین ہیں، بچے ڈرتے ہیں. تو اس کا قاری، اس کی تلاوت کرنے والا، یا جس گھر کے اندر اس کا ذکر کیا جائے گا تو وہ گھر شیاطین اور جنات سے محفوظ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت کی بے شمار کامیابیاں ملیں گی. آج کل دنیا میں مسئلے ہیں، روزی کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا، تنگ دستی کا، غربت کا، افلاس کا، رشتوں کا نہ ہونا. ان سارے معاملات کے اندر آپ اس ذکر کو اگر پوری سورہ نہیں پڑھ سکتے، هو اللہ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، هو اللہ احد بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ اس کے پڑھنے سے آپ کو بے شمار فیوز و برکات ملیں گے. پڑھنے سے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نارملی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ آپ کو کوئی نسخہ لکھ کے دیتا ہے کہ آپ نے دوائی کیسے لینی ہے. تو اس ٹائم آپ اس امت کے لیے طبیب کا کام ہی کر رہے ہیں، آپ نے اتنی اس کی فیوز و برکات بتائی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ اس کو پڑھنا کیسے، کوئی خاص وقت ہے اس کو تھوڑا کیا کس تعداد میں پڑھنا، اور عمومی طور پہ جیسے عورتیں اپنے رات کے ٹائم، مائیں ہیں ہماری بہنیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو دم بھی کرتی ہیں ڈفرینٹ صورتوں کا، اس میں بھی کچھ کر سکتے ہیں، یا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں؟ جی، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی مصیبت ہے، میں نے مختلف چیزیں بتائی ہیں، قرضہ ہے، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، یا وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، جی، تو هو اللہ احد اس اسم پاک کو وہ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھنا شروع کر دیں. یہ اتنی تعداد نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو 60 سیکنڈ بھی نہیں چاہیے. جی، 11 بار پڑھنا ہے. هو اللہ احد، هو اللہ احد، هو اللہ احد. اول آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھیں، اور یہ 11 بار ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنا لیں. اور کسی خاص چیز کے اندر فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر رات سونے سے پہلے اس کی ایک تسبیح پوری 100 یا 101 مرتبہ کر لیں. هو اللہ احد، هو اللہ احد، یہ پڑھیں. انشاءاللہ
اتنے فیض و برکات آپ کو ملیں گے، فوائد آپ کو ملیں گے، آپ خود دیکھیں گے۔ تو یہ آپ کی رہنمائی کے لیے یہ مختصر سی یہ میں نے 2 اس کے طریقے بتا دیے ہیں، تو اس کے مطابق پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس کو کوئی بھی بندہ پڑھ سکتا ہے؟ اس کے لیے جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے، ہم نے کئی کتب میں دیکھا ہے جو وظائف کی کتب ہوتی ہیں یا کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ لوگوں نے منسوب کیا ہوا ہے کہ یہ جو وظیفہ ہے اس کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت ہے، یہ آپ بغیر اجازت نہیں وہ دیکھیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی ہمیں اجازت لینی پڑے گی، قرآن پاک تو آیا ہی پڑھنے کے لیے۔ جی انفارچونیٹلی آج کے اس دور کے اندر یہ ایسے ہی ہے کہ لوگ ان چیزوں کو اپنے اعتقاد کا حصہ یہ ایک دیوار کھڑی کر دیجیے، یہ بیریئر ہے کہ وہ جو ہے لوگ قرآن کے نزدیک ہی نہ آئیں، اب کسی سے اجازت لیں گے، بندہ پہلے تلاش کریں اس کی اجازت نہیں، کوئی ناظرین کوئی آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت آپ پوری جگہ سے کر سکتے ہیں، اور یہ آیت بھی قرآن پاک کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ قرآن پاک پڑھیں اور اس آیت کا جو طریقہ کار بتایا ہے اس کے مطابق بھی پڑھیں، اور کوشش کریں کہ قرآن پاک کو کنٹینیو تلاوت کے اندر رکھیں، روزمرہ صبح و شام اس کی تلاوت کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت سے ہی ہمیں نجات ملے گی۔ اچھا، میں آپ کو اب واپس اصل کویشچن کی طرف پھر تھوڑا سا وہ چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، اس کی فیض و برکات دنیا کی رہنمائی کے لیے بھی اور آخرت کی بھلائی کے لیے بھی ہم نے اس کے بہت سے اس کے فضائل سنے آپ سے۔ تو اب جو پہلا کویشچن تھا میں اس کی طرف ہی واپس آؤں گا کہ آپ نے اس کو ایکسپلین بھی کیا، لیکن آپ پھر دوبارہ سامعین کے لیے تھوڑا اس کو سم اپ کریں کہ جو ان کی مشکلات کا حل ہے، کوئی کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، کسی کو بیماری ہے، کسی کی کوئی اور جو جائز مشکلات ہیں، ان سے نکلنے کے لیے اس کا جو حل ہے۔ جی، مشکلات سے نکلنے کا حل جو ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ قرآن و سنت میں ہے۔ بے شک اللہ کی طرف لوٹ آئیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیں۔ اللہ نے تو قرآن میں واضح فرما دیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے وہ نجات پا جائیں گے۔ اور یہ جو سورہ اخلاص بتائی ہے یہ پڑھیں، اور اس میں ایک آیت جو هو اللہ احد جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو مشکلات سے اللہ پاک نجات عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میں بہت ہی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ ادھر تشریف لائے اور اس پوڈ کاسٹ میں آپ نے حضور علیہ السلام کی امت کے لیے بے انتہا آسانیاں کر دیں۔ سامعین، آپ نے سماعت اس پوڈ کاسٹ کو کیا، آپ اس کو اگر اس کے تھیم لیں، اس کو سم اپ کریں تو وہ اتنی سی بات ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں کتاب دی ہے، ہر مشکل کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور آپ کو دنیاوی معاملات کے اندر بھی روحانی اور دوسری بھی جو ظاہری بیماریاں، اس کے لیے ظاہری بات ہے ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، لیکن دنیا کی جو دوسری مشکلات ہیں، یہ روحانی بیماریاں جن کو ہم کئی دفعہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، جیسے دل کے پاک ہونے کا ذکر قبلہ نے کیا، تو ایسی بیماریاں جن کو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے، ان کا حل بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور خصوصاً اس آیت مبارکہ میں دیا، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنا خود ذاتی انٹروڈکشن اس امت کو کروایا ہے حضور علیہ السلام کے ذریعے۔ تو میں دوبارہ آپ کا مشکور ہوں، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں آئیں گے، اور امید کریں گے کہ قبلہ ہمیں مزید وقت دیں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔